अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 21 सूरत सजदा आयत नंबर 18 आयत नंबर 18। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون. أما الذين آمنوا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون نزلا بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. एक बार हाँ जी जी अफमन काना नून साकिन है, यहाँ पे क्या होगा? इख्फा होगा क्योंकि हरूफ इख्फा में से काफ आ गया। काना का क्यों लंबा हो रहा है? अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले फतहा है। मुमिना मु आगे हमजा झटका देना, इसको मुमिनन नहीं पढ़ना। मुमिनन नून तनवीन के बाद काफ है तो यहाँ पे इख्फा होगा।
کمن کانا یہاں پہ بھی اخفا ہوگا اور پھر آگے الف مدہ ہے، فا پہ بھی بعد میں الف مدہ ہے، فاسقا لا یستوون، لا قاف موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے بعد لا الف مدہ ہے، یس سین سیٹی والے حروف میں سے، یستوون واو کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، وقف کر رہے ہیں تو جتنا مرضی لمبا کر سکتے ہیں۔ اما الذین، ہاں جی میم مشدد ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اما الذین، اما الذین، ذی ذال نرم حروف میں سے ہے اور ذال کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے۔ اما الذین آمنوا، ہاں جی واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے۔ وعملوا وعمی عین وسط حلق سے، وعملوا الصالحات، صاد موٹے حروف میں سے بھی ہے اور سیٹی والے حروف میں سے بھی، وعملوا الصالحات، حلق سے وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے، صالحات فلہم جنات فلہم، ہا حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، فلہم جنات غنہ نون مشدد ہے، جنات المأوى، ادھر پھر ہمزہ آ رہا ہے میم کے بعد تو یہاں پہ جھٹکا دیں گے، مأوى نزلا نزوزا سختی سے پڑھا جائے گا، نزلا، ہاں جی نون تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا، نزلا بما الف مدہ، کا الف مدہ، نو واو مدہ، یعملون عین وسط حلق سے اور آخر پہ مدہ ہوگا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ فرمایا لا یستوون، برابر نہیں ہوتے۔ اما الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوى، تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی اس بدلے میں ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، نیکیاں کیا کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہاں پہ اللہ نے فاسق لفظ استعمال کیا ہے اور یہ لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ پھل جب پک جاتا ہے تو وہ چھلکے سے باہر نکل آتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر اطاعت سے نکل جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ نافرمان مومن پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس آیت میں فاسق سے مراد کافر اور مشرک ہے، کیونکہ اگلی آیات میں مومن کا اور اس سے اگلی آیات میں جو کل پڑھیں گے فاسقین کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں سے مراد کافر اور مشرک ہے، کیونکہ یہ مومن کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو کفار کے لیے عذاب کی وعید ہے اور مومنوں کے لیے نعمتوں کی نوید کا ذکر آیا ہے۔ تو اس پہ کوئی بھی بحث کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو دے رہا ہے اور مومن کو دے رہا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی یہ معاملہ کر سکتا ہے۔ تو بھلا یہ ماننے والا شخص اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو نہ ماننے والا ہے؟ اور اگر یہ بات کہی جائے جیسے اللہ دنیا میں دے رہا ہے دونوں کو آخرت میں بھی کرے، تو یہ بات اللہ کے عدل کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت کے مخالف ہے۔
تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کہتے ہیں لا یستوون، نہ دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ موت کے وقت برابر ہوں گے، نہ قبر میں برابر ہوں گے، نہ حشر میں برابر ہوں گے، اور نہ ہی حساب کتاب کے وقت برابر ہوں گے. مومن جنت میں جائے گا اور جو اللہ کا باغی اور نافرمان ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ آخرت کے ثواب کی نہایت عمدہ دلیل ہے، کیونکہ اگر اس دنیا کے بعد کوئی دوسری زندگی نہ ہوتی اور نیک اور برے لوگ سب برابر ہو جائیں، اور نیک اور بد کا برابر ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی اس حکمت کے بھی یہ بات خلاف ہے. تو یہ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، فرمایا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے تو فلہم جنات المأوی، ان کے لیے رہنے کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں. اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں. نزلا بما كانوا يعملون، وہ کس بدلے میں ان کو باغات ملیں گے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو ویسے بسر کیا جیسے اللہ نے حکم دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کے اور ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے، اور اس نمونے سے دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے وہ شخص زندگی بسر کرتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات کو تیار کیا ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں، ورنہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی مغفرت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا، میں بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اگر کسی کو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کا داخلہ عطا کرے، ورنہ سارے اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.